بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ یہ سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہوئی 31۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان اور مال میں ناجائز تصرف کرنے سے منع فرمایا کہ کسی سے بھی کسی کا بھی مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور اسی طرح ناحق کسی کی جان مت لو، ایک دوسرے کی بھی جان مت لو، اپنے جان سے بھی مت کھیلو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حرکت کریں گے ہم اسے عن قریب جہنم میں داخل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ یہ کہا گیا۔ اب اس مناسبت سے بڑے اور چھوٹے گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ بڑے اور چھوٹے گناہ، کبیرہ صغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے، اللہ کے شان اور اللہ کے احسانات کے اعتبار سے اس کے مقابلے میں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی شان اور اللہ کے جو احسانات بندوں پر ان لمٹ ہوتے رہتی ہے، اس کے مقابلے میں اس کے اعتبار سے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن کرتے کیا؟ بعض باتوں سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ قرآن حدیث میں بعض باتوں کو جو منع کیا گیا ہے اس کا لب و لہجہ ایک دم سخت ہے، اور بعض باتوں سے منع کیا گیا ہے لیکن لب و لہجہ اتنا سخت نہیں ہے۔ سمجھ؟ اس اعتبار سے کبیرہ اور صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ؟ بڑا گناہ، چھوٹا گناہ۔ جس گناہ پر حد مقرر کی گئی ہے، جیسے زنا ہے، شراب ہے، چوری ہے، فلاں ہے، حد مقرر کی گئی، کوڑے لگاؤ، پتھر مارو، ہاتھ کاٹو، قتل کرو۔ اور اسی طرح جس گناہ پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، جس گناہ پر جہنم کی وعید سنائی گئی، یا جس گناہ پر اللہ کے غضب کا اظہار کیا گیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت و ملامت کی گئی ہے، ایسے گناہوں کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، بڑا گناہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ جہاں سخت لہجہ اپنایا گیا ہے قرآن حدیث میں، تو ان گناہوں کو کبیرہ گناہ کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے۔ اور جس گناہ پر یہ ساری باتیں نہیں ہیں، اس طرح کی باتوں کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، تو انہیں چھوٹا گناہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنا ایک قانون بھی بتا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ مہربانی کر رہے ہیں۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ بندوں، اے میرے بندو، اگر تم جن باتوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان میں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تم سے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف کر دیں گے۔ سمجھ رہے؟ کیونکہ انسان ہونے کے ناطے انسانوں سے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ چاہے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے کتنا بھی پاک سمجھ لے، میں تو بہت بڑا مولوی، میں تو بہت بڑا امام، میرے سے کیا گناہ ہو سکتا ہے، میں تو 24 گھنٹہ مسجد نا۔ انسان ہونے کے ناطے صرف نبی ہوتے ہیں معصوم، اور فرشتے تو ہیں ہی معصوم، ان سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نبیوں سے گناہ نہیں، باقی سب سے گناہ ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بڑے گناہوں سے بچو،
تو ہم چھوٹے گناہ کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. نکفر عنکم سیئاتکم، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. ادھر نیکی کیا، گناہ ایسے ہی معاف ہو جاتا ہے. یہ کون سے گناہ ہیں؟ چھوٹے گناہ ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ اگر ترتیب پورے سنت طریقے کے مطابق جمعہ ادا کرتا ہے، غسل کر کے آنا، اچھے کپڑے پہن کے آنا. ارے جمعہ سنتے کہ نہیں فضیلت؟ ہاں، چل کر کے آنا، اور آنے کے بعد دنیا کی کوئی بات نہیں کرنا. نماز پڑھنے کا موقع ملا، نماز پڑھا اور امام سے قریب ہو کر کے بیٹھا، توجہ سے خطبہ سنا. موبائل، چٹائی، کپڑے وغیرہ سے کھیلا نہیں، چپ چاپ ادب سے بیٹھ کر چلا، اس کے سب گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں، ایک نماز سے دوسرے نماز تک کے گناہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف ہو جاتے ہیں. وہ کیا بولتے ہیں؟ وضو بھی اگر کوئی آداب کا لحاظ کرتے ہوئے سنت طریقے کے مطابق کرتا ہے، اس کے تمام گناہ جسم کے جھڑ جاتے ہیں. آنکھوں سے کیے ہوئے، کان سے کیے ہوئے، چہرے سے کیے ہوئے، ناک سے کیے ہوئے، ہاتھ سے پیر سے کیے ہوئے، سب گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا ہے؟ 12 سنا ہے؟ نہیں. وہ سب کون سے گناہ ہیں؟ ہاں، اگر بڑے گناہوں سے بچو گے میرے بندو تو ہم چھوٹے گناہ ایسے معاف کر دیں گے. نیکیاں بھی کیا کرتی ہیں؟ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. توبہ کی بھی شرط نہیں ہے، اللہ مجھے معاف فرما، توبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نیکی کر دیا، بڑے گناہوں سے بچا، معاف. چھوٹے گناہ ایسے اللہ معاف کر دے گا. لیکن بڑے گناہوں سے بچنا، بڑے گناہوں سے بچے بغیر یہ امید رکھنا کہ میرے نمازوں سے تو ماشاءاللہ گناہ ایسے ہی معاف ہو جا رہے ہیں، دھوکہ ہے. بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے معاف ہونے کے لیے. آپ نے سنا اس سے پہلے کئی مرتبہ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ. اب بڑے گناہ کیا ہیں؟ آپ نے 12 سنا ہے. کفر کرنا، شرک کرنا، کسی کے جان لینا، چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، یتیموں کا مال کھانا. ابھی کل کی آیت آپ نے سنا، کسی کے بھی مال کو ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے، دھوکہ دے کر کے، چوری کر کے، جھوٹ بول کر کے کھانا، یہ سب کیا ہے؟ گناہ ہے. گناہ ہے کبیرہ، بڑے گناہ. کسی بھی پاک دامن مرد، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے گناہوں سے بچو، اجتنبوا سوابع الموبقات، ہلاک برباد کرنے والے 7 بڑے گناہوں سے بچو. اس میں یہ سب باتیں ہیں. سمجھ رہے؟ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یتیموں کا مال کھانا، کسی کی جان لینا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، اور جنگ کے میدان سے نکل جانا، بھاگ جانا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد کے مقابلے میں دشمنوں کی تعداد دگنی سے زیادہ نہ ہو. دگنی سے زیادہ ہو تو بھاگے تو گناہ نہیں. مسلمان 100 ہیں اور دشمن 200 اس کے اندر ہے تو بھاگے گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. 300-400 ہے مطلب دگنی سے بھی زیادہ، تب اگر کوئی بھاگتا ہے مسلمان جنگ کے میدان سے، گناہ کبیرہ نہیں. سمجھ رہے؟ تو فرمایا گناہ کبیرہ سے بچو. اور اسی طرح جتنے سارے فرائض ہیں ان کو نہیں چھوڑنا. چھوڑا تو گناہ. نماز بہت بڑا فرض ہے، نماز چھوڑا بڑا گناہ. زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ نہیں دیا بڑا گناہ. روزہ رکھنا، روزہ نہیں رکھا بہت بڑا گناہ. نہیں سمجھ رہے؟ حج کرنا تھا، حج نہیں کیا بڑا گناہ. نہیں سمجھ؟ تو بڑے گناہوں سے تم بچو گے، چھوٹے گناہ ہم کیسے ایسے معاف کر دیں گے. نکفر عنکم سیئاتکم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے. لیکن بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. زنا بڑا گناہ ہے، زنا بڑا گناہ ہے.
ولا تقربوا الزنا، لیکن کسی نامحرم عورت کو دیکھنا بڑا گناہ نہیں، چھوٹا گناہ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلی نظر جو بغیر اختیار کے پڑ گئی اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے، دوسرے جو نظر تمہاری پڑی اس کے اوپر پکڑ ہے، اور اس کے اوپر اگر اصرار کر دے، اصرار مطلب بار بار گناہ، چھوٹا گناہ بھی بار بار کیا جائے، وہ پھر چھوٹا نہیں رہتا، کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ جیسے ایک بڑا انگارہ ہے اور ایک چھوٹی چنگاری ہے، دونوں میں فرق ہے نہیں؟ بڑا انگارہ سے بڑا نقصان، چھوٹی چنگاری سے کیا بھی نقصان نہیں ہے، بول کے آدمی کیا کرتا ہے اس کو؟ وہی چھوٹی چنگاری، اس کے ساتھ اور ایک چنگاری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چنگاری پر چنگاری بڑھ جائے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ انگارہ بن جاتا ہے۔ نہیں، قطرہ قطرہ دریا شود، ایسے ہی چھوٹے گناہ پر بار بار اصرار کیا جائے، بار بار، تو وہ چھوٹا بھی نہیں رہتا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ بڑا بن جاتا ہے۔ اس لیے اس دھوکے میں بھی نہیں رہنا۔ ابھی مولوی صاحب بولے چھوٹے گناہ تو ایسے معاف ہوتے گتے، بڑے گناہ سے بچنا گتے، اور بڑے گناہ یہ گتے، چھوٹے گناہ یہ گتے، اب وہ چھوٹا گناہ کیا بھی ہے؟ یہ بھی ہے، چلو کرتے رہو۔ چھوٹا گناہ بار بار کرنے پر چھوٹا نہیں رہتا، علماء نے صاف لکھا ہے، وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ بڑا بن جاتا ہے۔ اور اللہ پکڑنے پہ آئے تو بڑے گناہ کو بخش بھی سکتے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم شرک کے علاوہ سب گناہ معاف کریں گے، اور پکڑنے پہ آئے تو چھوٹے گناہ پر پکڑ سکتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ بخشنے پہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، قادر مطلق کے مختار ہے کل، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اللہ چاہے تو بغیر توبہ کے بڑے گناہ بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن پکڑنے پہ آئے تو چھوٹے پر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ ارے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے گناہ ہی نہیں ہوتے، ان سے بھول ہوئی تب بھی پکڑ ہوئی، بھول گناہ نہیں ہو، بھول گناہ ہے کیا؟ آپ بھول سے کچھ کرتے ہو گناہ ہے، جان بوجھ کر جو کرتے وہ گناہ ہے۔ انبیاء جان بوجھ کر کبھی گناہ نہیں کرتے، ان سے بھول ہو جاتی ہے، اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، اس پر پکڑ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو پکڑنے پہ آئے تو اس طرح، اور بخشنے پہ آئے تو بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتے، تو الگ بات ہے، وہ اللہ کی مہربانی۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بتایا، بڑے گناہ سے بچو، چھوٹے گناہ معاف ہو۔ تو ہم جو ہمارے دماغ میں رکھے ہوئے ہیں نا، کیا نماز پڑھے تو گناہ معاف ہوتے، وضو بنائے تو، حج کرے تو بالکل معاف ہوتے، لیکن بڑے گناہوں سے بچنا یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، تب جا کر کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے۔ ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے بھی توبہ کی بات آئی ہے، توبہ کے شرائط سب اس سے پہلے کی آیت میں آئی ہے، سورہ نساء بلکہ الانطنا چوتھے پارے کے آخر میں بات آئی نہیں؟ توبہ کب اللہ قبول کرتے ہیں، تو توبہ کسے کہتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو بڑے گناہوں سے معافی کے لیے توبہ شرط ہے، لیکن اگر بڑے گناہوں سے بچا رہا تو چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ لوگوں اگر، خاص کر کے مسلمانوں، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، جن سے منع کیا گیا ہے، ان میں جو بڑے گناہ ہیں ان سے بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور صرف معاف کرنا ہی نہیں بلکہ دوسرا ایک فضل اللہ نے فرمایا، ہم تمہیں عزت کے مقام پر داخل کر دیں گے، عزت کے مقام تک تمہیں پہنچا دیں گے۔ اور عزت کا مقام کون سا ہے؟ جنت ہے، اور جنت ایک عزت کی جگہ ہے، اور وہاں عزت کے ساتھ ان مومنوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ داخل کیا جائے گا، ہنکار کر کے نہیں، اے جاؤ جاؤ بول کے، ایسے نہیں، عزت کے ساتھ پورا اکرام کر کے، سمجھ لو، معزز، جو مہمان کے ساتھ ایک آدمی جو سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا کرے گا، فرشتوں کے ذریعے اور دیگر جو خادمین ہیں جنت کے، ان کے ذریعے سے مومنوں کی اللہ عزت افزائی کرے، عزت کے مقام میں پہنچائیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ کب ہے؟ بڑے گناہوں سے بچنے پر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے گناہ نہیں کرتے، سمجھ رہے؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش
الا اللمم، فرمایا اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فواحش بے حیائی کے ارتکاب سے بچتے ہیں. الا اللمم، مگر ہاں معمولی گناہ وہ تو ہو جاتا ہے ان سے، انسان ہے نا، ہو جاتا ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پاخانہ پیشاب سے بہت بچاتی ہے، نہیں کیونکہ پھر بھی لگ جاتا ہے نا، پھر بھی تو پھر کیا کرتی ہے، وہ لگ گیا تو چھوڑ دیتی ہے، پھر کیا فوراً اس کو صاف کرتی ہے. نیک لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کرتے، توبہ کر کے پھر سے متقی بن جاتے ہیں. نہیں سمجھ، گناہ نہیں ہوتا، یہ صرف نبیوں سے نہیں ہوتا، باقی سب سے گناہ ہو سکتا ہے. لیکن نیک لوگ وہ ہوتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ کبھی قریب بھی نہیں جاتے بڑے گناہوں سے. ہم سب کو نیک بننا ہے، نیک بننے کے لیے ہمیں بڑے گناہوں سے بچنا ہے، بچنا ہے. بڑے گناہ، کسی کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. داڑھی مونڈنا بڑا گناہ ہے. کیوں؟ ابھی آپ نے سنا قرآن حدیث میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہو یا سخت لہجہ جس میں اپنایا گیا ہو، سمجھ رہے، تو اسے کیا کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بڑا گناہ. ٹخنے کے سے نیچے پاجامہ پینٹ لٹکانا بڑا گناہ. جہنم کی وعید سنائی گئی، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنے سے نیچے کا جو حصہ اگر کپڑے سے چھپ جائے تو وہ جہنم میں جلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں. بے پردہ گھومنا عورتوں کا، چہرہ سر، آج کل تو اللہ ہی حفاظت فرمائے، ان لوگ کیوں برقع پہناتے میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. کل ایک ہاسپٹل میں تھا نا، ابھی ایک ہفتے 8 دن سے، تعجب ہوا میرے کو، ایسے کتنی لڑکیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں وہاں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے مسلمان ہے کیا، معلوم آتے ہی پھٹ سے بیگ میں ڈال دیتی ہے کیا، او برقع، اور اس کے بعد تمہیں پہچان اس نہیں ہوتی ہے کرسچن ہے یا مسلمان. باقاعدہ کھل کر کے کیا کرنا پڑتا ہے ان کو، کام کرنا پڑتا ہے، اسکارف کے ساتھ، فلاں کے ساتھ. نہیں سمجھ رہے، سر پر بھی کچھ نہیں، چہرے پر بھی کچھ نہیں، چہرہ دکھتا ہے نا، کتنا ہے چہرہ، تو سینٹر ہے خوبصورتی کا. اگر کام کرنا ہی ہے، ضروری ہے، تو پھر پورے پردے کا لحاظ کر کے کرے. ارے کام کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ ترقی کی بات نہیں ہے، یہ عزت کی بات نہیں ہے عورتوں کے لیے، یہ ذلت کی بات ہے. سمجھتی نہیں آج کی ہماری عورتیں. میں نے پرسوں ایک مرتبہ ایک بات کہی، باندیاں، اس زمانے میں باندی آتے ہیں، اس زمانے میں یہ آزاد ہو کر اپنے آپ کو باندی بنا لیے ہیں. ہے کہ نہیں، سچی بولو، نوکرانی نہیں، ماں باپ کی نوکر کیا کہتے ہیں، خدمت کرنے، شوہر کی خدمت کرنے سے کترانے والی یہ لڑکیاں یا عورتیں کس کی نوکری کر رہی ہیں، غیروں کی. صرف کس کے لیے، پیسے کے لیے، اور کچھ نہیں ہے. پیسے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں اسے عزت بولتے ہیں. آپ یہ کام تو صرف مرد لوگ کرنا ہے تاکہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے. یہ کیسے لوگ، کیا مطلب، ان لوگوں کس نے سمجھایا، ان کی کھوپڑی کیا ہو گئی. نہیں، آپ گہرائی سے سوچو تو یہ کیا ہے، غلامی نہیں ہے، یہ آزادی ہے. عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے، یہ عورتوں کے اوپر احسان کر رہے تم لوگ. یہ عورتوں کے اوپر احسان نہیں ہے، ظلم ہے میرے حساب سے. مجھے تو پاپ لگتا ہے. پاپ بولے تو ہمیں ہماری زبان میں پاپ بولے مطلب ان کے اوپر یہ آتا ہے رحم. یا اللہ، کیسے پاپ، صبح سے شام تک، صبح اٹھتے ہی. اور بچوں کا کیا حال ہوگا بیچارے، کیا ماحول لگا ہے. خیر، تو یہ گناہ ہے. اب گناہ پر گناہ کر رہے، اسی حالت میں موت آئے گی تو کہاں جائیں گے. گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ ہم تمہیں عزت کے مقام پر کیا کریں گے، پہنچائیں گے. ہم عزت چاہتے ہی نہیں، نہ دنیا میں چاہتے نہ آخرت میں چاہتے، تو پھر جائیں گے کون سی ذلت کی جگہ، جہنم میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سب سے زیادہ عقل اور سمجھ کس کو آنا ہے، باپ کو اور ماں کو آنا ہے. نہیں، سچی بول، ماں باپ جیسی تربیت کرتے بچوں کی ویسے نہ بچے بھی بنتے ہیں. پھر اب ان کو کون سمجھائے، وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ بولتے ملا لوگ بناتے ہیں سب مسئلہ، قرآن حدیث میں کوئی منع نہیں ہے. سمجھ رہے، ملا لوگ بناتے ہیں. اصل میں ڈائریکٹ قرآن حدیث کے اوپر اٹیک کرنے سے آدمی کو
اس لیے کاندھے پہ رکھ کر کے مولوی صاحبوں کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلاتے، اللہ کو معلوم نہیں ہے کیا، سب دیکھ رہے اللہ تعالیٰ، سب جانتے، مولویوں کو بیچ میں لیتے، ان کو گالی دیتے۔ اصل میں مولویوں کو گالی نہیں دے رہے، وہ قرآن حدیث کو گالی دے رہے کہ ایسا ہے قرآن حدیث، زمانے کے حساب سے نہیں بتاتا ہے، کون سی زمانے کی بات اس زمانے میں بتا رہا ہے، اس طرح کا استغفر اللہ، آؤٹ آف ڈیٹ کیا بولتے ہیں اس کو، ہو گیا، ابھی اس زمانے میں چلتا نہیں قرآن حدیث، ایسا ہے۔ قرآن حدیث اللہ تعالیٰ کا علم ہے، قیامت تک کا علم تو اللہ کو تھا، اللہ کو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں ہمارے کو، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہونے والا تھا، نعوذ استغفر اللہ، قیامت کے قریب ایسا زمانے آنے والا تھا جو قرآن حدیث پر مطلب چلنا ہی مشکل ہوگا ان لوگوں کے لیے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کسی کا بھی حکم نہیں دیتا، اس لیے ہمیں بچے بڑے بڑے گناہوں سے۔ باقی بڑے گناہ کیا ہیں اس پر تفصیل سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، علامہ ابن قیم کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کتاب الکبائر بول کر کے لکھ دیا ہے، بہت بڑی کتاب، کس پر؟ کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں، لکھا ہے۔ آپ یہ مت سوچو صرف 7 گناہ ہیں بڑا، بعد سب صغیرہ، ایسا نہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، کتنے کی ہیں، کسی نے 700 لکھا، کسی نے 70، کسی نے 80، اس طرح سے فہرست بنا دی ہے۔ ان کتابوں کو آپ مطالعہ کریں۔ اب کام ہے آپ کے سامنے، میں تو چند گناہ آپ کے سامنے بتا دیے بڑے بڑے، ان سے بچیں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی۔ اور یہ غیبت ہے، بڑا گناہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، بڑا گناہ ہے، ایسا کتنی کی لمبی فہرست ہے، سب سے بچیں گے، چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑے بھی چھوٹے بھی۔